الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 181 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، گزشتہ ویلاگ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا ہار جو گم ہو گیا تھا تلاش کر کے اپنے اس مقام پہ واپس آئیں جہاں پر لشکر کا پڑاؤ تھا، تو قافلہ چونکہ روانہ ہو چکا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ وہیں پر اسی مقام پر بیٹھ گئیں کہ جب وہ قافلے میں ان کو نہیں پائیں گے تو واپس ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے، یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ مگر اللہ رب العالمین نے ان کو وہیں اسی مقام پہ سلا دیا، نیند طاری کر دی ان پہ۔ اب وہ سو گئی اسی مقام پہ۔ اب پیچھے آنے والوں میں سے یہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے تو ان کی نظر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو ان کو دیکھتے ہی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہ آواز جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز حضرت عائشہ کے کان پر پڑی، تو وہ یہ آواز سن کر نیند سے بیدار ہو گئی۔ اور چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا تھا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو وہ دیکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، پہچانا، تو ان کے بے ساختہ منہ سے نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی اکرم، نبی محترم کی بیوی، یہ ان کے زبان سے نکلا۔ پھر اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ پڑھا۔ انا للہ پڑھنے کے بعد اپنی سواری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے قریب بٹھا دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ اب حضرت صفوان نے اس کلمے کے علاوہ، یعنی انا للہ کے علاوہ، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اکرام میں، ان کی عزت اور شان میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس کے بعد چپ چاپ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے اوپر سوار تھیں، اور اسی طرح پیدل چلتے ہوئے دوپہر کا وقت تھا کہ وہ اس قافلے کو جو تھا، قافلہ جو پہلے روانہ ہو چکا تھا، اس قافلے کو پہنچ گئے، اور وہ لشکر جو تھا پہلے پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اب انہیں یہاں پر اس کیفیت میں پہنچتے ہوئے، لیٹ قافلے میں جا کر پہنچتے ہوئے، جب منافقین نے دیکھا، اس کیفیت سے آتے ہوئے دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا، اور خاص کر رئیس المنافقین کو دل کی بڑاس نکالنے کا ایک موقع مل گیا، چونکہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا، کفر تھا، حسد تھا، رسول کریم کے ساتھ بغض تھا، تو اس کے دل میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری تھی وہ سلک رہی تھی، اور سلک کر نمایاں ہو رہی تھی جب اس نے اس کیفیت میں ام المومنین کو آتے ہوئے دیکھا۔ مطلب کیا کہ انہوں نے تہمت تراشنے کی کوشش کی، اور تہمت تراشی، اور اس
واقعات کے تانے بانے جو ہے وہ بننا شروع کر دیے، اور پھر اس کے ساتھ اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی ان تانے بانے بننے میں ساتھ شریک ہو گئے اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ اور پھر جب یہ خبیث عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جب مدینہ پہنچتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خوب جم کر پروپیگنڈا کرتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ ناظرین اکرام، اب مدینہ پہنچنے کے بعد جب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا تو چونکہ یہ ایک منافقین کا گروپ تھا جو مل کر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، تو یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔